ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ ابو بکر کے ایسے عمل کو دیکھ کر علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسے ہمارے عمل کو بنانا، اللہ ہمیں دیکھ تو پوچھتا ہے بندے تیری رضا کیا ہے، بول اس کے مطابق میں کیا کر دوں، فیصلہ کر دو۔ ایسی زندگی گزار گئے ابو بکر، کتنے بڑے صحابی، معلوم کیا اللہ کے نبی کے ہو بہو رہتے تھے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا، سمجھ میں آتا ہے، بات کرتا ہوں سو۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چل جاتے۔ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کی بیوی ہمسن کی ماں ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس جاتے، جا کر پوچھتے، اے عائشہ ایسا کوئی ایک عمل بتا جو میرے نبی کرتے تھے کنٹینیو، میں کیا نہیں کر لگوں وہ کام کو نہیں کرتا ہوں، ایسا دوست بھی ایک عمل رہا تو بتا۔ حضرت عائشہ سستی ابا جان تمہیں وہ پورے کام کرتی جو نبی کر لو ہوتے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے عائشہ اچھا سوچ کو دیکھ، کیا تو بھی ایک رنگانی کیا مجھے بول، میں اس کے اوپر بھی عمل کر دوں۔ حضرت عائشہ فرماتی پیر کے دن یا منگل کے دن برابر یاد نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر میں کھیر پکانے کا حکم دیتے، کھیر معلوم، میں گھر میں کھیر بناتی، اللہ کے نبی وہ کھیر کی کھٹری لے کر ادھر طرف بہت دور کہیں کی جاتے، وہ کہاں جاتے مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو بکر بولتے ہیں عائشہ تو بھی کیا کر، گھر میں کھیر بنا، میں بھی وہ لے لگ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی لے لگے گا تو کسی ضرورت مند کو دینے کے واسطے کیا کریں گے، لے لگ ہو جائیں گے۔ ابو بکر بھی کھیر بناتے، لے لگ ہو جاتے، بہت دور تک جاتے ایک ایسا آدمی وہاں بیٹھا رہتا جس کے پورے کپڑے پھٹکو، جس کا پورا بدن میں غلیظ بس چمڑے میں سے کیڑے نکلتے رہتے اس کے، جس کا منہ کھولے گا تو ایسی بدبو آتی، ایسی حالت میں جنا وہاں پڑیا رہتا، جسے چلنے کی بھی طاقت نہیں، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں، کھانے کی بھی طاقت نہیں، کھانا اٹھا کو اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اتنا مجبور انسان۔ ابو بکر وہ کھٹرا لے لگ اس کے پاس جاتے، جا کو پوچھتے اللہ کے نبی یہ کھیر تیرے واسطے پہلے لگاتے تھے، انہیں منڈی ہلاتا، اشارے سے بات بھی کرنے نہیں ہوتا، اور میرے واسطے پہلے لگاتے تھے۔ حضرت ابو بکر کیا کرتے، وہ کھیر اٹھا کو سیدھا اس کے منہ میں ڈالتے، پہلے سے اس کا منہ کیا رہتا، وہاں چمڑے گمڑے نکل کو ایک دم جلن کے حالت میں رکھا، جیسا وہ گرم کھیر اس کے منہ میں پڑتا آگ اڑانا شروع کر لیتا۔ حضرت ابو بکر پوچھتے میرے نبی آتے نا تجھے کیسا کھیر کھلاتے تھے، تجھے کیسا کھلاتے تھے، بول میں بھی ویسا کھلاتا ہوں۔ انہیں اشارے سے بولتا پہلے میرے نبی کھیر کو اٹھاتے اپنے منہ میں ڈالتے، پھونک کو اسے ٹھنڈا کر کو اس کے بعد میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ کتنا غریبوں کا خیال دیکھو میرے نبی۔ ابو بکر بھی کھیر کو اپنے منہ میں لیتی، اسے ٹھنڈا کرتی، اس کے بعد کیا کرتی، اس کے منہ میں ڈالتی۔ اتنے بڑے سنت کے پابند ابو بکر رضی اللہ عنہ، بیان کرنا تو کب بھی بیان ٹھک دیکھتے، فل بدی ویسا جاتی، وہاں ویسا بات کرتے۔ اللہ کوئی ایسا ہوتا تھا کہ ابو بکر کی زبان پر اللہ آ کر کے بول رہا ہے، ایسی بات رہتی تھی۔ حضرت عمر ذرا مطالعہ کر کو بولنا حضرت عمر کی صفت تھی۔ حضرت ابو بکر آپ کو بہت دور بینی کی سوچ بھی رکھتے تھے، دور تک سوچتے بھی تھے ابو بکر۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس رہتی، اللہ کے نبی خوش ہو کو حضرت عائشہ سے پوچھتی، اے عائشہ تو کیا مانگتی مان، میں دینے کے واسطے تیار ہوں۔
تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی میں رہتے. تمہیں کیا پوچھتے پوچھو میں کیا ہوں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت عائشہ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا پوچھنا ہے. حضرت عائشہ کو کیا پوچھیں گے اگر سمجھ میں نہیں آتا. اچھا حضرت عائشہ کیا بولتی میں جا تو ہمارے ابا سے مشورہ کر لگا. تو کون ابا حضرت عائشہ کے ماشاءاللہ حضرت ابو بکر عائشہ یاد رکھیں ماشاءاللہ پورے. حضرت ابو بکر ان کے ابا میں جا ابا سے کیا کرتا ہوں پوچھ لو آپ کیا پوچھنا ہوتا ہوں. حضرت عائشہ ابو بکر کے پاس جاتی جا کے پوچھتے ابا اللہ کے نبی بولے ہی آج میں کیا پوچھی تو بھی کیا ہے مجھے دینے کے واسطے تیار نہیں میں کیا پوچھنا بولو. ہمیں رہے تو ہم نہ بولے کیا پوچھتے ہیں ہمیں ایک سورن لکھ دے یہ لکھ دے وہ لکھ دے. لیکن ایمان میں ڈوبنے والے ایمان کے خاطر مر مٹنے والے حضرت ابو بکر ایسا سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی سے یہ پوچھو معراج کی رات کو اللہ کے نبی گئے کہ نہیں کی. اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان 70,000 راز کی باتیں ہوئی. راز کی بات بولے تو دو جنے کچھ معلوم رہتا تیسرے کو وہ چیز کیا نہیں ہوتی معلوم نہیں ہوتی اسے بولتے راز کی بات. اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان معراج کی رات میں 70,000 راز کی باتیں ہوئی. وہ راز کی باتوں میں سے ایک بات کیا کرو بتاؤ کہ حضرت ابو بکر کو آتا. حضرت عائشہ بھی گھر کو آتے آپ کو پوچھتے کیا بولے ابو بکر کا. حضرت عائشہ بولتے تمہیں بھی اللہ معراج کی رات میں 70,000 راز کی باتیں کرے نا اس میں سے ایک راز کی بات بتاؤ. حضرت ابو بکر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے میرا یار پوچھا تو تمہیں کیا بات پوچھا دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اور میرے درمیان جو 70,000 راز کی باتیں ہوئی اس میں سے ایک راز کی بات یہ ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ اسے کیا کرا دے جنت میں داخل کرا دے. اب خوشی کی بات کی نہیں کی سنے تو ہے ان کی اس کا ایک دل ٹوٹ کو ہے جہاں کو اسے کیا کہ تسلی دے کو یہ کر کو اسے کیا کرے جوڑ کو چھوڑ دے ہمارے اوپر کیا واجب ہو جاتی ہے کیا واجب ہوتی بھئی جنت واجب ہو جاتی ہے ہمارے اوپر. حضرت عائشہ کو ابو بکر بولتے تو سنتے کی نہیں کہ کیا کرنا میرے پاس آ کو بولنا. ابو بکر بے قراری میں ادھر ادھر پھرتے رہتے کیا بولتے معلوم دین اللہ کے نبی. حضرت عائشہ آتے سیدھا آتے نہیں پوچھتے کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماتی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رونا شروع کر دیتے تھاڑے مار کو روتے رہتے. عائشہ پوچھتے ابا جان اس میں رونے کی کیا وجہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو تمہیں جوڑے گا تو اللہ تمہارے اوپر جنت کو واجب کرتا. ابو بکر فرماتے اے عائشہ تو اس کے ایک پہلو کو دیکھی ہے دوسرے پہلو کو دیکھ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا اللہ اسے جنت واجب کرتا جو لوگوں کے دلوں کو توڑتا اللہ اسے کیا واجب کرتا ہے. آج معمولی بات پر ہمیں کیا کر دوتے اپنے رشتہ داروں سے ایسا لڑتے ایسا جھگڑتے دلا توڑ دیتے سال ہو گئے تو بھی ان سے بات کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوتے. ہمارے اوپر کیا بھی واجب ہوگی اللہ معاف فرمانا خاص نہیں رہتا اس سے بات کرنے کے واسطے کیا نہیں ہوتے تیار نہیں ہوتے. ختم کر دیں گے نیند آتی ہے نیند آتی ہے پھر ہم کو بہت اس دیکھے تمہارا نہیں کیسا لگا انشاءاللہ 10-15 منٹ کو ختم کر لوں. جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا اللہ اس کے اوپر جنت واجب کرتا جو لوگوں کے دلوں کو توڑتا اللہ اس کے اوپر جہنم واجب کرتا. صحابہ اتنے بڑے بڑے قربانیاں اس دین کے خاطر دیے ہیں جن کی مثال پیش کرنا بے نظیر ہے. بہت مشکل ہے جن کی مثال پیش کرنا. خندق کھودنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے یا رسول اللہ بھوک لگتی ہے. اللہ کے نبی اپنا کرتا اٹھا کو بتاتے تمہارے پیٹ کے اوپر ایک پتھر ہے میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر ہے. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہوتے ہیں ایک بڑا چٹان آ جاتا خندق کھودتے کھودتے مدینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بولتے یا رسول اللہ وہ چٹان نہیں ٹوٹتا ہے
اللہ کے نبی اپنے نبوت کے ہاتھ میں سوتی کو لیتے، ایک اینچے کے مارتے وہ چٹان کیا ہو جاتا، ٹکڑی ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ایک روشنی نظر آتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان قریب وہ دور آئے گا کہ مسلمان فارات کو فتح کریں گے، روم کو فتح کریں گے، قیصر و کسریٰ کے کنگن مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا واقعہ بولتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور رہتا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کو اللہ بولتے کیا یہ فلاں علاقے ہے نا، اس کی حکومت میں کیا کروں گا، اپنے پیاروں کو دوں گا۔ اب تمل ناڈو ایک علاقہ، آندھرا ایک علاقہ، کرناٹکا ایک علاقہ نہیں، کیا اللہ فرماتے یہ جو فلاں علاقہ ہے یہ علاقے کی حکومت میں کسے دوں گا، اپنے پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آپ کو بولتے، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا بولتی، تمہیں اللہ کا نہ پوچھو وہ حکومت کیا کرتے ہیں، جو اپنے پیاروں کو دوں گا اللہ بولے ہے نا وہ حکومت کیا کرتے ہم نہ دیتے۔ اللہ کے نجات کو موسیٰ علیہ السلام بولتے وہ حکومت کیا کریں گے، میری قوم پوچھتی اللہ تو دینا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے میں ان کو کہیں کو دینا جنہیں میں مچھی نہیں کھانا بولا، ہفتے کے دن مچھی کھانا کو تو کیا کرتے تھے، ہفتے کے دن جال دار کو میرے اوپر یقین نہیں سو ایتوار کے دن پکڑ کھاتے تھے، جن کے واسطے میں آسمان سے دسترخوان اتارتا تھا، ان کو دینا میں ان کو کہیں کو نہیں دینا جو اللہ کے نبی کے واسطے میرے واسطے اپنی جانوں کو قربان کر دیے، اپنی بیویوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی ساری چیزیں قربان کر دیا، میں ان کو کہیں کو نہیں دینا۔ جو حکومت اپنے پیاروں کو دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے رہتے نا وہ جس علاقے کی حکومت رہتی وہ مسجد اقصی، قیصر و کسریٰ کا محل، فاران کی وہ چوٹی، وہ حکومت پورا اللہ کسے دیتے، حضرت عمر کی دور میں کیا ہوتی وہ ساری چیزیں فتح ہوتی، حضرت عمر کو وہ ساری حکومت دیتے۔ اللہ کے کتنے پیارے رہے سوچ کو دیکھو، حضرت عمر کا ایمان لانا پورے مسلمانوں کے لیے کیا تھا، فخر کا سبب تھا۔ کون عمر اٹھے تو عزیز کا عنوان بنے، ہجرت کرے تو جرأت کا اعلان بنے، ممبر پر چڑھ کر بولے تو حق کا بیان بنے، بولے قرآن بنے، تولے میزان بنے۔ کون عمر سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا وہ عمر بن خطاب ہے، سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کی زبان پر حق بولتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی، وہ عمر جس نے 900 جامع مسجدیں بنائی، وہ عمر جس کے ہر مسجد میں پہلی دفعہ خطیب اور امام کا تقرر کیا، وہ عمر جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ عمر جس نے اپنے بیٹے سے زیادہ حسین کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا، وہ عمر جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا، وہ عمر جس کے بارے میں آقا نے تاریخی جملہ کہا، اے عمر وہ ہے اولاد والدین مرے اولاد روتی ہے، اولاد مرے والدین روتے ہیں، اے عمر جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ ایسا عمر بن خطاب جس کے ایمان لانے پر مسلمانوں کو فخر ہے۔ شاعر کہتا ہے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا حصر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ ایسا عمر، ایسا حکمران، لیکن اللہ کا ایسا ڈر، ایسا خوف۔ سینکڑوں واقعات حضرت عمر کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جبرائیل 900 سال تک بھی عمر کی شان بیان کرتا رہے پھر بھی عمر کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اتنی قربانیاں صحابہ نے اس دین کے خاطر دیے ہیں۔ محترم حضرات، یہ دین ہمارے تک بڑی مشکل سے آ کر پہنچا ہے۔ آج ہم شب قدر میں جاگنا کی نہیں کی وہ سستی نہیں، کیا ہمارے واسطے ہمارے نبی رات رات جاگتے تھے،
حضرت جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے اللہ نے 8 جہنم بنایا ہے، اس میں جہنم کے سب سے اوپر حصے میں آپ کی امت کے منافقوں کو، گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی یتار ہوتے اللہ کے نبی رو 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 کر اللہ کے نبی کی حالت بے حالت ہو جاتی۔ حضرت جبرائیل آتے، یا رسول اللہ اتنا رو رکھو، اللہ آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ آپ کی امت کی شفاعت آپ کے حق میں دے گا۔ میرے نبی اتنا رو کو، اتنا منا کو پورا کر کو گئے ہمارے واسطے، ہمیں ہمارے نبی کے واسطے کیا کریں؟ ہم تو بھی سوچ کو دیکھیے کیا ہماری ویسی کون سی قربانیاں بولو جو ہمارے نبی کو ہمیں پیش کر سکتے ہیں۔ شب قدر کی ایسی مبارک رات جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ یہ رات آسمان سے اتر کو زمین کو آتے، کب آتے تھے جبرائیل؟ اللہ کے نبی کے پاس وحی لے لگانے والا جبرائیل آج کی رات وحی کیا بھی لے لگاتے نہیں، فرشتہ کی ایک جماعت بلانا کو سیدھا آسمان سے اتر کو دنیا کو آتے اور آپ کو بولتے کون کون عبادت کر لگے، کون دعا میں بیٹھا ہے، جا کو اس کے بازو بیٹھ جاؤ، انہیں کیا کیا دعا کرتا تمہیں پورا کیا کرو، اس کی دعا کو آمین بولتے رہو، صبح تک انہیں دعا کرے تو صبح تک کیا کرو، اس کی دعا پر آمین کہتے رہو۔ کون آمین بولتے؟ ہمیں دعا کرے تو شب قدر کی رات میں فرشتے آمین بولتے۔ ہم نہ تو معلوم شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر، شاعر کہتا ہر رات شب قدر کودے، شب قدر بے قدر کودے۔ اللہ چاہتا تو پورے راتا میں ہم کیا کر سکتا تھا، شب قدر دے سکتا تھا، ہر رات شب قدر دے لگ تو رات کی قدر کرتی کیا ہمیں؟ ہر ایک چیز نہیں کرتے ہم نہ ایک چیز، اب روز بھی ہم نہ کیا سفید کھانا دال کا سالہ ملتا چھے کھاتے چلتے، اب روز بھی ہمیں ٹینک کچھ کھا لیتے کیا وہ کھانا وہ سالہ جا کھائیں گے چھوڑو بار، اب روز دن گھر میں بریانی پکتی کیا کرتے ہیں، سارے ڈیگڑی ہو فومورت کیا کرتی جاؤ بیٹھ کو سرس سے تسلی سے کھاتا ہے انسان، بریانی بنائے گا کئی کو، ہم تو بھی ایک بار مارت میں ایک بار کی، مہینے میں ایک بار کی بنتی، ویسا اللہ چاہتا تو روزانہ شب قدر دے سکتا تھا، لیکن شب قدر کی قدر بتانے کے واسطے کیا کرے اللہ، یہ ایک رات میں چھپا کر رکھا ہے، تمہیں اس کی قدر کرو، اس کے بدلے میں کیا کرتے تم دا 1000 مہینے تمہیں عبادت کرنے کا ثواب دیتے، کون تمہیں ایسا آفر دیتا کیا ہمدا بائی 1 get 1 کا آفر ڈالتی، بائی 2 get 1 کا آفر ڈالتی، ایسا آفر کو تمہیں دیتا، تمہیں 1 روپے دیے تو 1000 مہینے میں تم نہ 1 روپے 10 روپے دیتے رہے تو کون تمہیں بولتا، ہمارا اللہ ہمارے اوپر کتنا رحم کھاتا ہے، ایسا رحیم ذات، ایسی کریم ذات خالی بہانے ڈھونڈتے رہتا، انہیں مغفرت خالی میرے پاس چل کو آتے، میں بھاگ کو جائے کس کی کیسی مغفرت کرتا ہوں، ایسے اللہ کو ہمیں پانا کی نہیں دی، ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگلوں کو پڑے رہتے، کتنا دنیا کے پیچھے بھاگے تو بھی کتنا آنا کہ اتنا چاہتا سو، اللہ کتنا لکھو رکھا ہے کہ اتنا ہمارے حق میں آتا سو، اسے کو تے گندی کیا کریا یہ کہا کر لگ بیڑ گا، کب تک مجا کو اللہ کھلاتا نہیں کہ میں کھانا ہے، کب تک اللہ اس کے ہاتھ سے آپ کھلاتا نہیں کہ میں کھانا نہیں، اب گھو والے پورا پکڑ سکاتے کھا لے رہے باہر کھا یہ دن ہو جاتا مر کو چل جاتا رہے کھا لے رہے، اللہ کارے کھلاتا تجھے دنیا میں نہیں، اللہ کھلایا تجھ کھانا ہے، اب لوگا زیادہ ستاتے کیا کرتا سیدھا نکل گا جنگل کو چل جاتا، جنگل میں جب دیکھتا نیچے رہنے کو بھی ایک ستا کا سیدھا جھاڑ کو چھوڑ کو بیڑیا تھا، جھاڑ کو چھوڑ کو بیڑیا تھا، اللہ کھلایا کچھ کھانا نہیں تو کیا نہیں کرنا نہیں کھانا، یہ سوچ لو بہت بیٹھا رہتا، جھاڑ کے اوپر ہی بیٹھا رہتا، 4 چورا آتے لے لگا کچھ چورا لگاتے سوال پورا کیا کرتی جنگل میں وہ جھاڑ کے نیچے رکھتر کو وہاں کھانا پکاتے رہتے، پکاتے وہ چورے گرے چیل لگانے سرائی کر جا کرتی، جب وہ سیدھا اوپر کنڈی ٹھک دے گے تو انہیں کیا کریا رہتا اوپر بیٹھا رہتا، اب چورا کیا سوچتی انہیں اوپر بیٹھ کو کھانے میں یقین ملا لیا ہے، ہمیں کہ کھانا کھائے تو مر کو چل جاتی، ہمیں مر کے بعد انہیں کیا کرے گا یہ پورا مار کھا لگا سے چل جائے گا، اسے جھاڑ سے اتر نیچے اتر کر انہیں کیا کرتا نیچے اتر کر سیدھا نیچے اتر گیا تو
کہیں گے آج تو کھانا کھا رہے ہیں، یہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا نہیں انہیں زہر ملایا کہ نہیں کی تو کھانا کھا رہے تھے، نہیں میں نہیں کھاتا، چار لگاتا انہیں چور کھا رہے کھاتا، نہیں میں نہیں کھاتا، سیدھا چپل نکال چار بار کھلانے لگتا، اس کے بعد کھاتا، اس کے بعد محسوس تھا اللہ اگر کھلانے کو آگا تو جوتیا مار کو بھی کیا کرتا، کھلا کو چھڑتا ہے، بھوکا چھوڑتا ہے، ویسا اللہ کو دینا کر سوزے لگ تو دے ہوتا ہوتا، ہمیں اس کے پیچھے پڑھتے آخرت کو کیا کر دے بھول کو پڑھ دے. اللہ کے نبی بولے ہی دنیا میں کافرہ کے واسطے بنایا، مسلمانہ کے واسطے میں کیا کریا جنت بنایا ہوں، یہ دنیا تمہارے واسطے قید خانہ ہے، یہ دنیا تمہارے واسطے جیل ہے، یہ جیل میں تمہیں کتنا آرام سے رکھے، جیل میں انسان آرام سے رہتا، کونتی بھی جاگہ تھا نہ جاگ کچھ کتنا آرام سے رہتا جیل میں، مچھرہ کاٹ لگو، فیان نہیں سو، کیا ہوگی تکلیف نہیں سو، مجھے پوچھنے جاتے تم دا کیسا عزت مانا تمہیں جا گئے کیا ہوتا، میں گیا نہیں چکے گرداز سے بولتا ہوں، جیل کا سوچ کیا ہے تکلیف کی جگہ سمجھ میں آیا. اللہ اپنا جیل کہیں کو دیا ایک امتحان کے واسطے دیا، میرا بندہ تو کیا کرتا دیکھیں گے، تو جو کرتا اس کا پورا بدلہ میں کیا کرتا ہوں، آخرت میں ضرور تجھے دیتا ہوں. آج کی رات ہم نے ملی ہے، نصیب کی بات کی نہیں کہ ہم نے اتنا دیر بیٹھ کو تمہیں سنے، اللہ اپنا توفیق دینے سے نہ بیٹھے ہمیں، توفیق نہیں دیا ہم تو بیٹھ سکتے تھے کہ ہمیں. اب تو کلور میں کتنے لوگ ہی پورے کو اللہ توفیق دیا کیا نہیں دیا، اس کے گھر میں انہیں بلانا تو بھی اسے پسند آنا نہیں کیا. ہمارے گھر میں ہمیں کس لیے بلاتی نہیں کون کی ایک چمبر جاتا ہے باہر اے وہاں ڈانے صاحب پر بلا تو بلاتے اسے ہاں سے تو کھڑا کو پانی ہونا تو بھاگ دیکھ پیسے ہوتے انہیں پیتا سو تبالوں کو بھی 40 بار لوگ ہوتے نہیں کیا. ہاں اب اللہ کا گھر ہی ہے، اللہ اس کے گھر میں ہم نہ بلاتا تو ہم نہ کتنا پسند کرتا رہا، پسند کرنے سے نہ بھی بلایا ہم نہ کون بھی زیادہ پسند لگا تو کیا کرتے ہیں گھر میں بلا 3 روز بیٹا کھانا کھلاتے، 4تھے روز کھاتا تو بھی کھا رہے گا کھلاتے، ذرا پسند رہا تو 2 ٹائم کا کھانا کھلاتے کھا لے رہے، ذرا پسند رہا 1 ٹائم کھلا کو نہیں بھیجو جا رہے گھر میں. ہمیں اللہ کو کتنا پسند ہے ہمیں دیکھ لینا، اس کے گھر میں انہیں کتنا خود ہم نے بٹھاتا کی، ہمارا دل مسجد میں اٹک لگے گی نہ IPL کے میچ میں اٹک لگے گی ہم داش مالک نہیں کیا. اللہ ہم نہ پسند کرے یہاں تک لے لگا بٹھایا ہے نہیں، اللہ کو ہمیں پسند نہیں، اسی وجہ سے مسجد میں جمایا. اللہ کو ہمیں اتنا پسند آ جانا، ہماری عبادت بھی کیا ہونا ایسا قبول ہونا، اللہ کیا کر اللہ آج کی رات ہماری مغفرت کر اللہ. ایسا اللہ سے لڑ کو لینا، کوئی بچہ کیا کرتا چاکلیٹ لینے کے واسطے امی کے اوپر کیسا ظلم کرتا، جو ہونا ہوتا گڑ گڑاتا پکڑ لگ مارے تھے بھی چھوڑتا، صورت بنانا بیٹھ جاتا. اللہ 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت کرتا، ہمیں رو کو گڑ گڑا کو اللہ سے پوچھے گا تو اللہ دے گا نہیں ہوتا. لڑ کو لینا تو دیا تو معاف کر میں اٹھتا ہوں، ہاتھ رکھ لگ بیٹھ جاؤ، مال بھی ہونا کیا پیسے بھی ہونا خرچ دور ہونا، اللہ یہ مہینے میں میرا خرچ تو دور کر دے. پوچھ کو دیکھو ہمیں پوچھتے نہیں اس کے پاس اللہ دے گا کی نہیں کی کہتے کہ کیا ہاتھ سرانے میں لٹکا دے گا کر یقین آ جاتا. شب قدر کی رات پا کو رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی مغفرت نہیں ہوئی، ایسا آدمی کیا ہو جاتے ہلاک ہو جاتے برباد ہو جاتے. پورے کی مغفرت کرتا اللہ شب قدر میں، 5 لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا. یہ بول ختم کر دو. پہلا شراب پینے والا شراب کنٹینیو پیتا کیا کرتا ہر ایک چیز اللہ مغفرت نہیں کرتا. دوسرا دل میں بغض رکھنے والا، رشتہ داروں کو توڑنے والا، آپس میں خطا رامی رکھنے والا، ایسے لوگوں کی بھی اللہ آج کی رات مغفرت نہیں کرتے. ہمارے رشتہ داروں کو بھی ہمارے اوپر ناراض ہے، جہاں کو ہمیں معافی پوچھیں گے، معاف ہونے سے انسان کم نہیں ہو جاتا، چھوٹا نہیں ہو جاتا. اللہ جو معافی مانگتا اس کے درجے کو بلند کر لگ جاتے رہتا. سمجھ میں آیا؟ جان معافی مانگیں گے، ہمیں معاف کریں دے نہیں کریں دے، معافی مانگنا ہماری ذمہ داری. تیسرا دل میں کینہ رکھنے والا. چوتھا شخص اپنے والدین کا نافرمان. کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ماں باپ کی باتوں کو ٹکراتے، ماں باپ کو مارنے تک جاتے. ارے جن کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی جنت آخرت میں بھی جنت ملتی، وہ ماں باپ کی ہمیں قدر کرے دی تو ہمیں کیا فائدہ پھر دنیا کا.
اللہ دنیا بھی برباد کر ڈالتا، آخرت بھی برباد کر ڈالتا. تمہارے ماں باپ تمہارے سے ناراض نہیں، جا کو پہلے پاوا پکڑ کو معافی مانگو. ہمیں دنیا کا 100 کام کر لیتے، 100 غریبوں کو لاکھ روپے دے دیتے، ماں باپ گھر میں ناراض نہیں، اللہ ہرگز ہمارے کوسے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا. اس کے اوپر پابندی کر لو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس رات ہماری مغفرت فرمائے. جو ہمارے بڑے ہمارے سے چلے گئے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.